معزز سامعین و ناظرین، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وہ ہستی ہیں، وہ اتھارٹی ہیں جن کو عالم بیداری میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ اپنے جمال سے مشرف فرمایا۔ تو اس لحاظ سے آپ مسلم شخصیت ہیں، آپ رقم تراز ہیں کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی وفات کے بعد اس کو غسل دیا گیا، اس کو کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھایا گیا اور اس کی تدفین ہو گئی۔ جب تدفین ہو گئی تو اس کی قبر میں منکر نکیر آئے، انہوں نے دستور اور معمول کے مطابق اس سے سوال کیا مر ربوں کا، تو اس نے جواب میں کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کہ رب کون ہے۔ فرشتے غضبناک ہوئے، کیونکہ ان کے تجربے کی بات ہے کہ جس کو پہلا سوال نہیں آتا بالعموم اس لیے پچھلے بھی نہیں آتے، تو انہوں نے روٹین کے مطابق دوسرا سوال کر دیا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس کا جواب پھر بھی وہی تھا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد تو وہ اور غضبناک ہوئے، لیکن تیسرا آخری اور لازمی اور کمپلسری سوال انہوں نے کیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس رجل عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، بلکہ ما کنت تقول، تو کیا کہتا تھا، یعنی دنیا میں مضارع پر کانا یکون داخل ہو جائے تو پھر وہ ماضی قریب کا معنی دیتا ہے۔ تو فرمایا تو ما کنت تقول، یہاں آنے سے پہلے دنیا میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو اس نے اللہ ایسے وقت سے بچائے، اس نے وہاں بھی کہا کہ میں اس ذات مقدس کو بھی نہیں جانتا۔ بس اس کے یہ کہنے کی دیر تھی، فرشتوں نے گرز اٹھایا جو وہ اس کی چوٹی میں اس کی ضرب لگانا چاہتے تھے۔ انہوں نے گرز جب اٹھایا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کو منع فرما دیا، حضور علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سابقہ دستور تو یہی ہے کہ جس کو سوالوں کے جواب نہیں آتے ہم اس کے ساتھ یہی سلوک روا رکھتے ہیں، اور یہی منشا خدا بھی ہے، یہی ہمیں حکم خدا ہے، یہی ڈیوٹی ہے۔ تو سرکار آپ منع فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتو، یہ کیا کہتا ہے؟ تم نے میرے بارے میں سوال کیا تو یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہ نہیں جانتا تو میں تو اسے جانتا ہوں، سبحان، یہ نہیں جانتا تو اسے میں تو جانتا ہوں۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسے کہ مجھے معلوم ہے یہ بندہ گنہگار ہے، یہ بندہ خطا کار ہے، یہ نمازوں میں بھی کملا رہا، میں دانستہ ایک لفظ بول رہا ہوں، نمازوں میں بھی یہ غلطی پر رہا، مگر فرمایا یہ جب بھی کسی واعظ میں، کسی خطاب میں، کسی بیان میں یا اذان میں جب بھی میرا نام سنتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ تو اس وجہ سے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ میری توجہ میں رہتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ بات اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنا یہ حضور کی نگاہ کرم میں آنے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ ویسے تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کے جملہ احکام کو بجا لانے کی توفیق دے اور صوم و صلات کی بھی باقاعدگی کی اللہ توفیق عطا فرمائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حضور پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی روح دین ہے اور حضور کی توجہ کرم میں آنے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ دعائے رب کریم ہمیں سوتے جاگتے چلتے پھرتے حضور پر درود و سلام کے نغمہ ہے عقیدت گنگنانے کی توفیق عطا فرمائے۔